آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے بھرے کسی روم میں انٹر ہوئے اور آپ کو یہ فیل ہوا ہو کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں میں فٹ نہیں ہو رہے؟ آپ دیکھتے ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر پا رہے ہوتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کاش یہ لوگ مجھے بھی ویسے ہی پسند کرتے۔ ریالٹی یہ ہے کہ یہ کوئی چھپی ہوئی اسکل نہیں ہے جو صرف کچھ لوگوں کے لیے ہو۔ ہر کوئی، ایون کہ آپ بھی یہ سیکھ سکتے ہو کہ لوگوں کو کیسے مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کو لائک کریں، چاہے آپ کا نیکسٹ جاب انٹرویو ہو، ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ ہو یا آپ کی روزمرہ کی زندگی۔ کچھ سمپل سائیکولوجیکل ٹرکس یوز کر کے آپ لوگوں کے اپنے بارے میں نظریے کو مکمل طور پر بدل سکتے ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کوئی مینیپولیٹو یا فیک اسٹریٹجیز نہیں ہے، یہ اصلی ریسرچ بیک طریقے ہیں جنہیں ہم اپنی لائف میں بھی یوز کر چکے ہیں، اور اس بات کی گارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ بھی ان ٹرکس کا یوز کر کے زیادہ لائکیبل، ریسپیکٹفل اور ویلیویبل پرسن بن سکتے ہو۔ ان 7 سائیکولوجیکل ٹرکس کو یوز کرنے کے بعد لوگ انسٹنٹلی آپ کو لائک کرنے لگیں گے۔ ٹپ نمبر 1، mirror people's behavior۔ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں سے ملتے ہی آپ انسٹنٹلی ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ انہیں ہمیشہ سے جانتے ہیں، حالانکہ آپ ان سے پہلی بار ہی مل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو انکانشیسلی mirror کر رہے ہوتے ہیں۔ mirroring ون آف دا موسٹ پاورفل سائیکولوجیکل ٹول ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ فوراً کنیکشن بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہو۔ لیکن یہ کسی کو روبوٹ کی طرح کاپی کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا ان کی باڈی لینگویج، آواز کا لہجہ اور انرجی کو سبٹلی ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے ٹھیک طریقے سے کیا جائے تو یہ دو لوگوں کے درمیان ایک فیملیئرٹی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور آپ دوسرے شخص کے لیے کمفرٹیبل محسوس کرتے ہو، کیونکہ ہم نیچرلی ان لوگوں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ سوچیے، جب کوئی آپ کے جیسے بات کرتا ہے، آپ کے جیسے ایکٹیویٹیز کرتا ہے یا آپ کے پیس سے بات کرتا ہے، تو آپ خود بخود ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے لگتے ہو، ہے نا؟ یہ ہے mirroring کا سائنس۔ ہارورڈ کی ایک ریسرچ کے مطابق جب آپ کسی کا بیہیویئر mirror کرتے ہیں تو آپ انہیں پسند آنے کے چانسز کو 20% تک بڑھا لیتے ہیں۔ ایک سبٹل لیکن بہت ہی افیکٹو طریقہ ہے جو دوسرے شخص کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ ان کی بات کو سمجھ رہے ہو۔ لیکن حیرین، یہ کرتے کیسے ہیں؟ شروع میں دوسرے شخص کی پوسچر پر غور کرو، کیا وہ سیدھا بیٹھا ہے یا پیچھے جھکا ہوا؟ ان کا بات کرنے کا لہجہ کیسا ہے؟ کیا وہ بات کرتے وقت ہاتھوں کا زیادہ استعمال کر رہا ہے یا کم؟ اب بغیر زیادہ آبویس کیے ان کی باڈی لینگویج اور آواز کا لہجہ mirror کرو۔ اگر وہ ہلکی اور دھیمی آواز میں بات کر رہے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی بات کرو۔ اگر وہ ہاتھ کے زیادہ اشارے کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی انرجی کو فالو کریں، مگر یاد رہے اسے اوور ڈو مت کریں۔ مقصد یہ ہے کہ دوسرا پرسن آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے، نہ کہ آپ انہیں امیٹیٹ کریں اس حد تک کہ وہ یہ فیل کرنے لگے کہ آپ ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کا بیہیویئر mirror کرتے ہیں تو آپ سب کانشیسلی سامنے والے کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ہوں اور میں تمہیں سمجھتا ہوں، اور یہ سمپل سی بات آپ کو فوراً ایک گہرا کنیکشن اور انسٹنٹ پسند آنے کا چانس دے سکتی ہے۔ ٹپ نمبر 2، کمپلیمنٹ جینوئنلی اینڈ اسپیسیفکلی۔ اگر آپ سامنے والے پر ایک لاسٹنگ امپریشن بنانا چاہتے ہو تو انہیں ایک کمپلیمنٹ دے دو، کیونکہ یہ بیسک ہیومن نیچر ہے کہ جو بھی انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو سامنے والا خود بخود ان کے ساتھ اچھا اور کمفرٹیبل فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جینوئن کمپلیمنٹ دینا نہیں آتا تو شاید آپ دوسرے پرسن پر ویسا امپریشن نہیں ڈال پاؤ گے جیسا آپ چاہتے ہو، جیسے کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت سمجھدار ہو۔ ایسے کمپلیمنٹ سے سامنے والے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو ایسا کمپلیمنٹ دینا ہوگا جو سیدھا سامنے والے کے دل پر جا کر لگے، جیسے کہ تم کتنے اچھے ہو کہنے کی بجائے یہ کہو، مجھے واقعی قدر ہے کہ تم کتنے تھاٹ فل ہو، تم ہمیشہ سنتے ہو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہو اس سے پہلے کہ جواب دو۔ یونیورسٹی آف کینسس کی ایک اسٹڈی کے مطابق جو لوگ اسپیسیفک کمپلیمنٹ دیتے ہیں وہ سامنے والے شخص کے بارے میں زیادہ پازیٹیو امپریشن بناتے ہیں۔ یہ فوراً ایک بانڈ بناتا ہے اور سامنے والا ان کو زیادہ لائک کرنے لگتا ہے۔ ایک ٹھیک وقت پر دی گئی تھاٹ فل تعریف ایک کیجول ملاقات کو ایک میننگ فل کنیکشن میں تبدیل کر سکتی ہے۔ آخر میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ انہیں واقعی اپریشیٹ کیا جائے جو وہ اصل میں ہے۔ ٹپ نمبر 3، یوز دیئر نیم ان کنورسیشن۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا نام مینشن کرتا ہے تو آپ کا موڈ تھوڑا سا لفٹ ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اپنا نام سننا ہمارے لیے ایک میوزک کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی پاورفل سائیکولوجیکل ٹرک ہے جو انسٹنٹلی آپ کو لوگوں کے دل میں جگہ دلا سکتی ہے، کیونکہ کسی کا نام لینا صرف انہیں بلانا نہیں ہوتا بلکہ انہیں پرسنل لیول پر ایکنالج کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان امپورٹنٹ ہے اور اس سے سامنے والا ویلیوڈ فیل کرتا ہے۔ ریسرچ نے یہ پروف کیا ہے کہ جب ہم اپنا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ کے وہ حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو آئیڈینٹی اور سیلف ورتھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ٹرک کو صحیح طریقے سے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ کسی سے ملیں تو ان کا نام یاد رکھنے کی کوشش کریں، پھر کنورسیشن کے دوران ان کا نام 2 یا 3 دفعہ یوز کریں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ فورسڈ لگنے لگے، صرف اتنا کہ وہ پرسنل کنیکشن بن سکے۔
نیمز اٹینشن کے لیے ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو زیادہ دھیان سے سنتے ہیں اور آپ سے زیادہ کنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل, یہ کہنے کی بجائے یہ اچھا مشورہ ہے, آپ یہ کہیں یہ بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے تم نے. ٹپ نمبر 4, آسک فار اے اسمال فیور. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل ٹرک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پسند کرے تو ان سے ایک چھوٹی سی فیور مانگے. شاید یہ تھوڑا عجیب لگے مگر یہ کانسیپٹ بین فرینکلن ایفیکٹ کہلاتا ہے. اس تھیوری کے مطابق جب کوئی آپ کے لیے چھوٹا سا فیور کرتا ہے یا آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے اور زیادہ پازیٹیو فیل کرتا ہے. بینجامن فرینکلن نے خود یہ ٹرک استعمال کی تھی اپنے دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے. وہ ان سے ایک چھوٹی سی فیور مانگتے, جیسے کہ ایک کتاب ادھار لینا. جب لوگ ان کی مدد کرتے تو وہ فرینکلن کو اچھے سے جان پاتے اور انہیں پسند کرنے لگتے. اس ٹرک کا راز یہ ہے کہ فیور چھوٹی ہو اور آسان, ایسی جو انہیں مشکل نہ لگے. جب لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں تو وہ انکانشیسلی اپنے آپ سے کہتے ہیں مجھے یہ شخص پسند ہے ورنہ میں اس کی مدد کیوں کرتا. یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. آپ کو مدد ملتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. ٹپ نمبر 5, بی اے گریٹ لسنر. لوگوں کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں جو انہیں سمجھتے ہیں اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اچھے لسنر بن جاتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے, جتنا اچھا آپ سنیں گے اتنا ہی زیادہ دوسرے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں گے. سچ تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن بہت کم لوگ اصل میں سنتے ہیں. جب آپ صرف بولنے کی بجائے دوسروں کی بات کو دھیان سے سنتے ہو تو آپ ایک یونیک بانڈ کریٹ کر رہے ہوتے ہو جو انسٹنٹلی ٹرسٹ اور لائکنگ بلڈ کرتا ہے. لسننگ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف چپ رہنا بلکہ ایکٹیولی رسپونڈ کرنا ہے. نوڈنگ, آئی کانٹیکٹ اور تھاٹ فل رسپانسز دینا. جب آپ اچھی طرح سے سنتے ہیں لوگ آپ کو صرف اچھا لسنر ہی نہیں بلکہ کیئرنگ اور انڈرسٹینڈنگ دوست سمجھتے ہیں. ٹپ نمبر 6, فائنڈ کامن گراؤنڈ کوئکلی. جب آپ کسی نئے انسان سے ملتے ہیں پہلا امپریشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا راز یہ ہے کہ اگر آپ جلدی سے جلدی کامن گراؤنڈ ڈھونڈ لیں تو دوسرا شخص انسٹنٹلی آپ سے کنیکٹڈ محسوس کرے گا. ہر شخص کو اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بات کرنا پسند ہے. آپ جتنا جلدی ان کے انٹرسٹ کو سمجھ لیں اور اسی کے آس پاس کنورسیشن بلڈ کریں اتنا ہی دوسرا شخص آپ کو اپنا محسوس کرے گا. یہ ایک سائیکولوجیکل شارٹ کٹ ہے. آپ دونوں کے دماغ اس بات کا سگنل بھیجتے ہیں کہ وی آر الائک, یعنی کہ ہم ایک جیسے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا سب کچھ ہی سیم ہونا چاہیے, بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کریں. شاید آپ دونوں ایک ہی سٹی سے ہوں یا ایک ہی ٹی وی شو دیکھتے ہو, کچھ بھی جو آپ دونوں کو کنیکٹ کر سکے. نمبر 7, اسمائل آفن اینڈ شو پازیٹیو باڈی لینگویج. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جب کوئی آپ کو مسکراتا ہوا ملتا ہے تو انسٹنٹلی آپ بھی ریلیکس محسوس کرتے ہیں. اسمائل اور پازیٹیو باڈی لینگویج وہ ٹولز ہیں جو بنا بولے دوسروں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. اسمائل سے آپ ایک وارم اور اپروچیبل وائب دیتے ہیں اور جب آپ کی باڈی لینگویج بھی اوپن اور ریلیکسڈ ہوتی ہے تو دوسرے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں.